بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ پروگرام میں بات ہوگی لمحہ بہ لمحہ بدلتی سیاسی صورتحال پر، سیاسی جماعتوں میں جوڑ توڑ ہو یا پھر سیاسی حریفوں اور حلیفوں کی صف بندی، سیاست کے ہر پہلو اور ہر زاویے پر کھل کر بات ہوگی۔ پارلیمان کی راہداریوں میں کیا سرگوشیاں چل رہی ہیں اور حکومت عوامی فلاح کے کن منصوبوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے، حزب اختلاف کے منفی رویوں کی آخر وجہ کیا ہے، یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آج کے ہمارے ٹاپکس جن پر ہم بات کریں گے، سب سے پہلا ٹاپک ہے بدلتا پی ٹی وی، نت نئے پروگرام اور منفرد انداز۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھلتے ہی دہشت گردی میں اضافہ کیوں؟ پی ٹی آئی کی قیادت کے نفرت انگیز بیانات کی آخر وجہ کیا ہے؟ اور لاہور کی فضائی آلودگی میں اضافہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ڈسکس ہوگا سیاست ٹونائٹ میں، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی صحافت کے معتبر ترین نام رضوان رضی اور امین حفیظ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ دونوں کو پی ٹی وی کے نئے پروگرام کی بہت مبارک ہو۔ سب سے پہلے تو آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ آپ نے سانس لیے بغیر اتنا لمبا انٹرو پڑھ دیا ہے، ایسے مبارکباد دا موقع آیا ہے۔ سیاست ٹونائٹ میں اب باتیں ہوا کریں گی مزے مزے کی، انفارمیشن بھی ہوگی، بالکل انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی، سیاست بھی کھیلیں گے، معیشت کو بھی دیکھیں گے، کھیل کود بھی ہوگی، تعلیم کے دور کی باتیں بھی ہوں گی، اور حکومت کی کارکردگی بھی ہوگی، اور اپوزیشن کو بھی ہم دیکھیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا دادا، کہتے ہیں کہ بدلتے وقت کے ساتھ جو نہیں بدلتا وقت اسے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، ایسا ہے نا؟ بالکل، اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا چاہیے، اور ہم توقع کر رہے تھے کہ پی ٹی وی جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو، اور ڈیجیٹل تو خیر وہ پہلے ہی تھا، ایچ ڈی ہو رہا ہے، اور ایچ ڈی ہو۔ اور مجھے یاد ہے 96 کے اندر ساتھ والے ہال میں میں نے پہلا پروگرام ہوسٹ کیا تھا پی ٹی وی پہ، اور آج آپ دیکھیں 96 کے بعد آج 28 سال ہو گئے جی، 28 سال کے بعد اب ہم اینکر کی سیٹ سے اٹھ کے ادھر آ گئے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ پی ٹی وی کتنی خوبصورت بات ہے کہ نومبر 1964 میں آن ایئر آیا، لیکن اب 2024 میں موجودہ حکومت اور منسٹر انفارمیشن نے جو اسمبلی میں وعدہ کیا تھا، رضی بھائی یاد ہے نا آپ کو، انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ ہم پی ٹی وی کو منافع بخش ادارہ بنائیں گے، جدید تقاضوں سے اس کو ہم آہنگ کریں گے، نئے چہرے پی ٹی وی پر لائیں گے، اور ایسا سیٹ لگائیں گے۔ پی ٹی وی میں ہم کئی دفعہ پروگراموں میں آتے رہے، ماضی میں ایز اے گیسٹ آتے رہے، لیکن کبھی ایسا اسٹوڈیو، کبھی ایسے کیمرے، ایسی لائٹنگ، ایسا ڈیجیٹل سسٹم، ایچ ڈی کا استعمال۔ اچھا ویسے دیکھیں 60 سال لگ گئے پی ٹی وی کو امین حفیظ کو افورڈ کرنے میں، میرا مطلب ہے 60 سال کا ہو گیا پی ٹی وی، اور اب جا کے اس نے وہ اس قابل ہوا ہے کہ امین حفیظ صاحب کو اپنی سکرین پہ سجا سکے۔ یہ بڑی بات ہے۔ 60 سال کے نہیں ہوئے نا ابھی۔ امین حفیظ آیا، رضوان رضی آیا، اب اس کو رضی دادا کہیں تو لوگ 1 منٹ میں پہچان لیتے ہیں، اور شمائلہ کو دیکھیں ماشاءاللہ، جس کو کہتے ہیں نا جدید تقاضوں کے ساتھ نئے منفرد انداز میں اب پی ٹی وی آپ کو دے گا ایسی ایسی خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ اور وہی بات جرنلزم میں ہم پڑھتے آئے ہیں یونیورسٹیوں میں کہ صحافت ہوتی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ صحافت وہی ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے وہ کیا جاننا چاہتا ہے، آپ اس کو انفارمیشن دیتے ہیں، بالکل ٹھیک، انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں، حکومت کی بات کرتے ہیں، اپوزیشن کی بات کرتے ہیں، وہ سب کچھ کہتے ہیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ بالکل، سیاست کی اور غیر سیاسی دونوں باتیں۔ رضی دادا، اس نئے انداز کو آپ اپنے الفاظ میں بھی تو کچھ بتائیں نا۔ میں نے تو عرض کر دیا مختصراً، بہت پسند آیا آپ کو یہ جو ہے۔ اب دیکھیے ہم نے تو بیسٹ آف دا بیسٹ اپنی طرف سے پیش کر دیا، اور کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے جو اپروول یا ڈس اپروول کا جو رائٹ ہے وہ اس کے پاس ہے جو کیمرے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی کیمرے کے پیچھے مراد یہ ہے کہ جو ناظرین اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس کو دیکھیں گے یا سوشل میڈیا کے اوپر اس کے کلپ دیکھیں گے، ان کا فیڈ بیک اس بات کو کرے گا۔
تو آج کا پہلا ایجنڈا کھولیں جی. آج کیا جی بالکل, ایجنڈا تو ہم نے بتا دیا. سب سے بڑا جو ہمارا آج کی جو امپروومنٹ ہے اس پہ ہم بات کریں گے. اچھا دادا, ہم اس پہ بات ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کا جو قطر اور سعودی عرب کا دورہ بڑا کامیاب رہا ہے, اس پہ آپ بات کریں ذرا. دیکھیں, میں اسی حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا تھا, 2 ممالک کا دورہ تھا. بالکل. اچھا, یہ جو پاک سعودی انویسٹمنٹ فورم ہے اس کا اجلاس پچھلے دنوں اکتوبر کے پہلے ویک میں ہوا اور بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا اور 2.2 ارب ڈالر کے, یعنی 2 ارب 20 کروڑ ڈالر کے معاہدے جو تھے یا ایم او یوز جو تھے ان پہ دستخط ہوئے. اچھا, یہ فورم جو ہے اس کا ایک اجلاس پاکستان میں ہوتا ہے, ایک سعودی عرب میں ہوتا ہے, اور پاکستان کے بزنس مین وہاں پہ جاتے ہیں, پھر سعودی عرب کے آتے ہیں. تو اس دفعہ سعودی عرب کی باری تھی, اب اگلی دفعہ ہم جائیں گے. تو سعودی وزیر سرمایہ کاری نے سکرین پہ آ کے کیمرے کے سامنے یہ کہا کہ وہ جو ہم وہاں پہ 2 ارب 20 کروڑ ڈالر کی بات کر کے آئے تھے وہ اب 2 ارب 80 کروڑ ڈالر ہو چکی ہے, اور یہ والیوم بڑھتا جا رہا ہے. ایک تو انہوں نے یہ بات کہی. اچھا, پھر نارملی یہ ہوتا ہے, آپ سعودیز کی جو ڈپلومیسی کو اگر سمجھیں تو وہ نارملی ایک لکھی ہوئی سٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کے گونگے فوٹیج آ جاتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ میں نے کم از کم اپنے کہ سعودی سفیر نہ صرف کے کیمرے پہ آئے ہیں بلکہ انہوں نے فگر بھی اس کے اوپر کہا اور باقاعدہ ان کی وہ ویڈیو ہمیں ملی. پہلی بات. صحیح. دوسرا, جو گئے ہیں نا ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے فائنانس منسٹر بھی تھے اور ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ صاحب بھی تشریف لے کے گئے ہیں. وہ اہم دورہ تھا قطر کا, اور قطر آپ کو پتا ہے پاکستان میں مختلف منصوبوں میں انویسٹ کیا ہوا ہے. اس نے ایک پاور جنریشن کا پروجیکٹ ہے, اس نے کراچی میں لگایا ہے. آج پاکستان کے وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس بھی کی ہے. ویسے یار میں ہی بولی جانا, میرا ساتھ کھل گیا. نہیں, ان کی طرف بھی ہے. میں نے کہا نا دادا ہے نا, دادا کے احترام میں دیکھیں نا, دادا کا احترام ضروری تھا, میں وہ احتراماً ذرا خاموش تھا. اور آپ ویسے بھی بڑی اچھی انفارمیشن دے رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی بات کو میں لے کے ذرا آگے چلتا ہوں. یہ جو شنگھائی کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں, کس طرح منظم انداز میں ہوئی, کیا اس کے پازیٹیو پہلو سامنے آئے. وزیر اعظم جن کو ہمیشہ سپیڈ شہباز شریف کہا جاتا ہے, شہباز سپیڈ کہا جاتا ہے, انہوں نے پرائم منسٹر بننے کے بعد سب سے پہلے کہا کہ جب تک معیشت درست نہیں ہوگی بات آگے نہیں بڑھے گی. شنگھائی کانفرنس کی زبردست کامیابی کے بعد سعودی عرب کا دورہ, پھر قطر کا دورہ, پھر ایم او یوز کی دستخط اور اس پہ تعداد میں بڑھنا, سرمایہ کاری میں اضافہ. مطلب یہ ہے کہ اب دنیا مان گئی ہے کہ اگر انہوں نے پرسکون ماحول میں محفوظ سرمایہ کاری کے ساتھ اگر پاکستان میں آنا ہے تو انہیں یہاں پر محفوظ سسٹم بھی ملے گا, ان کا سرمایہ بھی محفوظ ہوگا, اور ان کے پروجیکٹ بلا تعطل عمل درآمد ہو. پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے یہ ایک زبردست انیشیٹو لیا, خصوصی سیل بنا دیا اسلام آباد میں, کہا خود نگرانی کروں گا کہ جو غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا اس کو مکمل جانی و مالی تحفظ بھی دیا جائے گا, اور سرمایہ کار مجھے فون آیا ایک دوست کا, وہ اسلام آباد پہنچے تھے تو انہوں نے کہا یار فون آیا کہ آپ کی یہاں پہ کوئی سفارش ہے تو کوئی کمرہ نہیں مل رہا ہوٹل میں. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا آکوپائیڈ. یہ فالو اپ مطلب کہ شنگھائی کوآپریشن سے 2 ہفتے بعد کی بات ہے. تو میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی. میں نے کہا یار وہ ختم ہو گئی, اب تو مل جائے گا ڈھونڈیں, لیکن وہ انہیں جا کے قیام کرنا پڑا پنڈی کے اندر, اسلام آباد میں نہیں ملا. جب ہم نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ روس کا ایک پارلیمانی وفد آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہ بہت بڑا وفد ہے, اور اس کا اسلام آباد پہ اس وقت لٹرلی قبضہ ہے. اور گورے گورے پائے جا رہے اسلام آباد, بہت زیادہ گورے آ گئے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو دوستی محبت کا ہاتھ ہے اس رشتے کو مضبوط کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بزنس مین بھی تھے جو کہ انویسٹمنٹ کی بات کرنے آئے تھے اور پروجیکٹ فائنانسنگ کی بات کرنے آئے تھے, اور پھر پارلیمان کا جو وفد آنا ہے
اور اس کی آرمی چیف سے اور ملاقات بھی ہوتی ہے. وہ ایک دفاع کے حوالے سے سمبولک حیثیت رکھتا ہے. تو وہ جو پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک تنہائی کی بات ہو رہی تھی اس کے اندر پچھلے دور میں تنہا ہو گئے ہیں اور ہو ہی گئے تھے, اور اب اس تنہائی سے روشنیوں میں آگئے ہیں, جیسے پی ٹی وی اور پی ٹی وی کے اوپر جناب امین حفیظ لوری بادشاہ اور گورے بھی اور دوبارہ سے گورے اسلام آباد میں آ چکے ہیں. دیکھیں جی, وہ انگریز دوست ہیں ہمارے, فورنر ہمارے دوست ہیں, غیر ملکی جتنے بھی ہمارے دوست ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی خوشحالی اور کی منازل طے کرے. آپ کس گورے کی بات نہیں, وہ انگریز, آج انگریز ورڈ یوز کر رہے ہیں. وہ والا یا دوسرا گورا جو ہوتا ہے دو ٹانگ والا. وہ تو ایک دفعہ میں نے خبر دی نا, اور میں نے کہا کہ وہ شملہ پہاڑی کے پاس نا وہ گورا مر گیا. تو میں نے دفتر بتایا, دفتر نے کہا فوراً امین حفیظ کو بیپر پہ لیا جائے. تو انہوں نے مجھے بیپر پہ لیا کہ وہ بتائیں گورا مر گیا تو یہ کیا صورتحال ہے. یہ کس ملک کا شہری تھا؟ رش لگا ہوا ہے شملہ پہاڑی کے پاس, اور یہ گورا جو ہے نا وہ مر گیا. انہوں نے کہا گورے کا تعلق کس ملک سے ہے؟ میں نے کہا ملک کیا مطلب گورا مر گیا جی. کہتا نہیں یہ ہم پوچھ رہے ہیں اس گورے کا کس ملک سے تعلق ہے, کس کا نیشنل ہے. میں کہا کیا بات کر رہے ہیں نیشنل, بھائی گورا ٹانگے والا وہ مر گیا ہے. بہت اچھا. تو وہ اس طرح مطلب دیکھیں اچھا دادا, پاکستان پہ جو سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے اس سب کی وجہ سے, اچھا ساتھ ساتھ ترقی کے راہ کھلنے کے ساتھ دہشت گردی میں کیوں اضافہ ہوا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ نا اس وقت بہت زیادہ سٹیکس ہیں, بہت زیادہ ممالک جو ہیں جنہیں یہ پہلے سہولت کاری کی گئی کہ سی پیک بند کیا گیا اور سی پیک کو 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دیا گیا. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سی پیک جو ایکچولی تھا اس کی لانچنگ ہو. ایکچوئل سی پیک کیا تھا کہ چائنا جو ہے وہ بہت ساری انڈسٹریز میں گریجویٹ کر رہا ہے, جس میں ایک ٹیکسٹائل ہے, دوسری آٹو سیکٹر. اب یہ دونوں مین پاور انٹینسیو انڈسٹری ہے, ہمارے پاس مین پاور ہے, سکلڈ نہیں ہے, سکل ہم اس کو دے لیں گے, ٹھیک ہے, مین پاور ہے. چائنا نے, آپ دیکھیے پچھلے پاکستان کے پرائم منسٹر کے دورے کے دوران چائنا نے جو سب سے بڑا ایگریمنٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہواوے جو ہے وہ پاکستان کے 2 لاکھ نوجوانوں کو ٹرین کرے گی. بالکل, اگر آپ کو یاد ہو. جی بالکل یاد ہے. ابھی وہ پاکستان کے اندر اپنا ٹیکسٹائل موو کرنا چاہ رہے ہیں, اور گارمنٹ ٹیکسٹائل کی بات ہو رہی ہے, اور 2 گارمنٹ سٹی بن رہے ہیں, ایک کراچی کے اندر اور ایک لاہور کے اندر, اور ان دونوں شہروں کے اندر تقریباً کوئی $3 ارب سے $4 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی, اور 4 سے 5 لاکھ لوگوں کو براہ راست روزگار ملنا ہے. یہاں پہ سرکار جو ہے جو انفراسٹرکچر فراہم کرنا ہے وہ کر چکی ہے. اچھا, یہاں پہ ملٹی سٹوری بلڈنگ سرکار نے اب بنانا شروع کرنی ہے. فزیکل انفراسٹرکچر, سڑکیں وڑکیں, یہ وہ. یہاں پہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بن چکے ہیں. ابھی پچھلے دنوں مریم نواز شریف نے جا کے جو پہلا بیچ وہاں سے گریجویٹ کیا ہے بچیوں کا, ان کو سرٹیفکیٹ پلس اپوائنٹمنٹ لیٹر دی. صرف سرٹیفکیٹ نہیں ہے, جاب بھی دے دی. شمائلہ ایک بات آپ دیکھیں, پاکستان میں آپ نے بتایا سرمایہ کار اور سرمایہ کاری آتے ہی وہ دہشت گردی کی طرف ہوتا ہے. وہ تو ہمارے دشمن ہیں نا, جلتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں نا کہ پاکستان ترقی نہ کرے. وہ تو شروع میں ہی کہتے تھے کہ پاکستان الگ ہوا ہے, یہ سال 6 مہینے بعد واپس آ جائے گا. نہیں, ثابت کر دیا. آج دیکھیں سی پیک کتنا بڑا منصوبہ ہے, اس کا ایک بہت بڑا پارٹ پاکستان ریلوے میں کراچی سے پشاور تک جو ML1 ہے. اب ہم خبر سٹوری بریک کرتے ہیں. مجھے ریلوے کے ایک سینئر موسٹ آفیسر نے بتایا کہ ML1 پر بڑا کام ہو رہا تھا, یہ ہے وہ ہے, رک رہا تھا, چل رہا تھا. موجودہ حکومت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا چونکہ چینی قیادت کے ساتھ بڑا تعلق, پیار, اور ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے ہمارے پرائم منسٹر کو دیکھتے ہیں. ML1 پر کراچی سے کام شروع ہو گیا ہے. رضی صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں, ML1 پر پاکستان ریلوے کا جو ٹریک بچھنا ہے, جو بالکل موٹر وے کی طرح ہونا ہے, جس پہ ٹرین کی سپیڈ 80 کلومیٹر سے بڑھ کر تقریباً 150 کلومیٹر ہو جائے گی, وہ شروع ہو گیا ہے. پاکستان میں جو اسلام آباد میں ہماری ریلوے کی کیریج اینڈ ویگن ورکشاپ ہے, اس پہ ہم ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت اپنی ٹرینیں, مسافر بس, جو مسافر کوچز ہیں, مال گاڑیاں ہیں, وہ اب ہم خود بنانا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے. اچھا, میں اس میں تھوڑا سا عرض کر دوں. اس میں 2 ٹیکنالوجیز ہیں ہمارے پاس, ایک جرمن ہے
جس کے تحت ہم یہ کیریج فیکٹری میں بناتے ہیں, PNR ان کو کہتے ہیں شاید, اور ایک چائنیز ہے. اچھا, اس میں جو اصل پرابلم ہے, میری پچھلے دنوں ایک ڈرائیور سے بات ہوئی جو کہ انجن چلاتے ہیں, تو میں نے انہیں کہا کہ انجن آپ کے پاس امریکہ کے امپورٹڈ ہیں, اور وہ 100 جی انجن جو ہے جو کہ PMLN کی پچھلی حکومت کے اندر آرڈر کیے گئے تھے. اچھا, میں نے کہا وہ آپ کو 180 190 کی سپیڈ دے سکتا ہے وہ انجن, ٹھیک ہے, اور یہ جو آج آپ چائنا سے لے کے آئے ہیں تو یہ بھی دے سکتا ہے. تو یار 108 110 پہ جا کے آپ کا حادثہ کیوں نکل جاتا ہے نا؟ وہ ٹریک خراب تھا نا. نہیں, جہاں ٹریک نمبر, اس نے کہا کہ ایک ٹریک تو ہے ہی ہے, لیکن یہ جو ہمارے انجن کے بالکل پیچھے لگیج ہے نا, لگیج کی جو بوگیاں ہیں, کئی سال سے ان کی اوور ہالنگ ہی نہیں ہوئی. مال بردار گاڑی ہیں. وہ کہتا ہے یہ 80 سے 90 کلومیٹر جب ہم سپیڈ اس سے اوپر کراس کرتے ہیں تو یہ رسک پہ آ جاتی ہیں, اور خاص طور پہ اس پہ جب لگیج کم ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا بھی تھوڑا سا ریلوے کی انتظامیہ کی آپ نظر دلوائیں کہ اگر انجن کے فوراً بعد حفاظتی پہ اقدامات کے پیش نظر آپ نے وہ جوڑی ہوئی ہے, تو اس کے بھائی وہ بال بیرنگ کے, میرا مطلب ہے کہ وہ کام بھی ٹھیک ہے. وہ تو ریلوے میں بھی جدت آ رہی ہے. میں نے بتایا جیسے اب ہم جو انجن اور مسافر کوچز باہر سے منگواتے تھے, اب ہم ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت پاکستان میں خود بنانے لگ گئے ہیں, اور یہاں پر جو چائنیز ایکسپرٹس ہیں وہ بھی رہنمائی کر رہے ہیں ہمارے آفیسرز کی, ہمارے ہنرمندوں کی, اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو ملازم ہیں, آفیسرز ہیں, ان میں بہت ٹیلنٹ ہے, صرف تھوڑا سا سرپرستی کی ضرورت ہے, اور وہ سرپرستی کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں گیا ہوا تھا مغل پورہ ورکشاپ, ریلوے ورکشاپ, یہ ریلوے ورکشاپ جو ہیں, اور وہاں پہ بہت ساری ٹرین مغل پورے کے اندر ری ویمپ ہو رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے, چھوٹی ٹرین جو ہیں 10-10 ڈبوں والی جو ہیں, 8-8 ڈبوں والی, وہ پوری کی پوری ٹرین, یہ اپنا لالا موسیٰ سے چل کے سرگودا جانے والی جو ایک ٹرین ہے, اس کا ایک ریک, بلکہ ایک ریک جو تھا وہ ری ویمپ یہ کر کے سلسلہ چلتا رہتا ہے. ٹرینیں وہ جاتی ہیں ورکشاپ میں. کراچی سے لاہور کا سفر کتنے آورز میں طے ہو جائے گا اگر اتنی سپیڈ کے؟ یہ جب سی پیک کے تحت ML1 مکمل ہو جائے گا. ML1 میں آپ کو بتاؤں, جو میری معلومات ہیں, ریلویز رائے کا یہ کہنا ہے, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ML1 مختلف پارٹ میں مکمل ہوگا. ٹھیک ہے نا. جب یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا تو لاہور اور کراچی کے درمیان اس وقت ٹرینیں تقریباً 20 سے 22 گھنٹے میں منزل پر پہنچ رہی ہیں, لاہور سے کراچی کے درمیان. اب یہ سفر کم ہو کے 12 گھنٹے میں رہ جائے گا. اب یہ دیکھیں اتنی زیادہ خوبصورت, جب آپ ٹرینوں میں بیٹھیں گے اور گلاس یوں رکھیں گے اس کے اوپر کسی ونڈو کے ساتھ, اور ٹرین چل رہی ہوگی 150-60 کی سپیڈ پہ, تو آپ جب یہاں سے اٹھا کے یوں چائے پی کے, چائے تو گرے گی نا, دوبارہ یہاں رکھیں گے تو کپ چائے کا اور گلاس والا پانی گرے گا نہیں. بالکل. جب ہمارے پرائم منسٹر, نہیں امین حفیظ, جب ہمارے پرائم منسٹر کا نام ہی شہباز سپیڈ ہے تو یہاں کام بھی بڑی سپیڈ سے ہوں گے, سارے کام سپیڈ سے ہوں گے, اس لیے ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی بڑی سپیڈ سے گزرا ہے. ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیشہ کی طرح پی ٹی وی نیوز پر ذمہ دارانہ صحافت اور حالات حاضرہ کی پروقار روایات لیے ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے خبر اور تجزیے کا ایک نیا اور منفرد انداز, صحافتی تحقیق کے جدید اسلوب لیے, اختلاف رائے توازن کے ساتھ, نئی شروعات ایک منطقی پیغام کے ساتھ. جھوٹ پہ لگے گی سچ کی ضرب, بے نقاب ہوگا جھوٹا بیان میں, تنقید ہوگی شائستگی سے, اور تجزیات اعتدال سے. ترش حقائق میں ہوگا طنز بھی مزاح بھی. حالات حاضرہ جدت کے ساتھ, صرف پی ٹی وی نیوز پر. ویلکم بیک. جہاں پاکستان میں ہر طرف ترقی اور خوشحالی کی آوازیں آ رہی ہیں, ہر طرف ترقیاں ہی ترقیاں چل رہی ہیں, دادا ایک دوسری طرف جو ہے سوشل میڈیا ہو گیا, ڈیجیٹل میڈیا ہو گیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, کوئی بھی میڈیا ہے نا, اس میں ہر طرف
ہر نفرت انگیز مواد، نفرت انگیز باتیں اور جو اس طرح کا پروپیگنڈے چل رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں کتنی ترقی ہو رہی ہے؟ دیکھیے آپ نے اگر صحافت پڑھی ہے اور یقیناً پڑھ رہے ہیں، آپ کا پیپر بھی تھا کل، تو اس میں ایک بات ہوتی ہے ایجنٹ پرووکیٹو کی، ٹھیک ہے؟ ایجنٹ پرووکیٹو جو ہوتا ہے اس نے ہر وقت اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اسے بیڈ ماؤتھنگ کرنی پڑے، لاؤڈ ماؤتھنگ کرنی پڑے، وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے نا، ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں 12 ضلع طے کر کے پنڈی سے پشاور پہنچا، ٹھیک ہے نا، 12 ضلع ٹریول کر کے، حالانکہ پنڈی سے پشاور آپ لمبے روٹ پہ بھی جائیں نا تو 12 ضلع رستے میں نہیں آتے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ پنڈی سے بیٹھ کے لاہور آئیں، پھر لاہور سے واپس پشاور جائیں، کہتے ہیں نا وایا بٹھنڈا گیا، وایا بٹھنڈا اگر جائیں تو 12 ضلع ہو فلموں میں سکتے بھی ہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر میرا مطلب ہے کہ if you are talking، میں اب نان سینس کا لفظ کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ you are agent provocative، آپ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے آپ اسی سیٹ کا کر لیں۔ اب دیکھیے ماشاءاللہ ٹیم کھڑی ہے کیمرہ مینوں کی، ان میں سے کوئی ایک کیمرہ مین جو ہے وہ سیٹ پہ آ کے کوئی ایسی حرکت شروع کر دے، ہم سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے نا، ہو جائیں گے، ہے نا؟ یہ بالکل وہ اٹینشن سیکنگ والی بات ہے، بڑی بڑی برق مارنا، میرا جنازہ پڑھ لینا، میں واپس نہیں آواں گا، یا اگر ایسا کر دیا گیا تو میں حکومت ہٹا دوں گا اور پھر سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ بیٹھ کے تقریر بھی دیکھنی ہے۔ مطلب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی جو ترقی ہے وہ اس کو ہضم نہیں ہوتی۔ پاکستان اب جس طرح ترقی کی منازل طے کرنے شروع ہو گیا ہے، اب ہم جیسے ہی آگے بڑھنے لگتے ہیں، ایک طرف دہشت گردی سر اٹھانا شروع کرتی ہے، اس کے لیے تو ہماری خیر فورسز اور اسپیشلی ہماری آرمڈ فورسز نے ہمیشہ ایسے وہ مشقیں شروع کی ہیں کہ ان دہشت گردوں کا کلا کما کیا ہے، اور ریکارڈ پہ ہے کہ دہشت گردی کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ ایک نہیں، ہمارے سابق آرمی چیف، ہمارے موجودہ آرمی چیف نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے امن قائم کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان ایک خوشحال ملک ہے، یہاں آنے والے ہر شخص کو تحفظ ہے۔ اور یہاں پر تو ہم نے جو ہماری سول فورسز ہیں انہوں نے بھی ایسی فورسز الگ سے بنا دی ہیں جو ان کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہضم نہیں ہوتی نا ترقی، وہ روتا رہے گا، ترقی کرنے والا ترقی کرتا رہے گا۔ یہ کہنا کہ میں اقتدار میں ہوں تو سب ٹھیک ہے، میں نہیں ہوں تو سب خراب ہے، نہیں، ویسے وہ اقتدار میں ہیں تو صحیح ہے، تو صحیح، سی ایم ہے ایک صوبے کی، بڑا کلیئر کٹ۔ اچھا، سی ایم ہوتے ہوئے ان کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سی ایم ہوتے ہوئے اپنی انرجی کیوں نیگیٹو اپنے کاموں میں لگا رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ سی ایم ہوتے ہوئے تو نہیں یہ سوٹ نہیں کرتی، لیکن پارٹی کا ایک کارکن ہوتے ہوئے جو کہ سی ایم کے لیے نامزد کیا گیا ہے، یہی ان کی واحد کوالیفیکیشن ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں، پاکستان اس وقت دنیا کے محدود چند ممالک کے اندر شامل ہو چکا ہے جس کا کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ جاری کھاتوں کا خسارہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ہم پازیٹیو میں آ چکے ہیں۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بھلے جتنا یہ ریکارڈ کی بات ہے، ہاں ہم اس ڈیٹے کی بات کر رہے ہیں جو آفیشلی، لیکن جب ملاقات کر کے آتے ہیں تو آ کے پھر بیان دے دیتے ہیں تاکہ وہاں پارٹی میں ذرا زندہ رہیں، اور تو کوئی کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو پروجیکٹ چلائیں، عوام کی خوشحالی کے لیے کریں، مرکز کے ساتھ دوستی والا ہاتھ رکھیں، مرکز آپ کے ساتھ پیار کرے، آپ کو فنڈز دے، آپ کا صوبہ بھی ترقی کرے، لیکن یہ نہیں۔ اچھا، جن کے یہ دوست بھی ہوتے ہیں نا، جیسے کہ مولانا کے بڑے پچھلے دنوں بڑے دوست بنے ہوئے تھے، بڑے حلیف شریف چل رہی تھی، آج کل ان کے خلاف بھی بہت زیادہ بیان بازی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا نا، وہ تو ان کی اپنی پالیٹکس بھی ہے نا، ڈیرہ اسماعیل خان بھی پالیٹکس ہے، لوکل پالیٹکس کا ایک پرسپیکٹو بھی ہے۔ مولانا کنڈی صاحب اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں یہ تینوں ڈیرہ اسماعیل خان سے بلونگ کرتے ہیں اور تینوں کی پالیٹکس لوکل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دونوں ان میں سے تینوں میں سے کسی ایک نے کامیاب ہونا ہے۔ نہیں، آپس میں آج کی اگر بات کریں تو وہ علامہ اقبال کا تھا نا، شکوہ جواب شکوہ، وہ ادھر سے بات آتی ہے، پھر مولانا کی طرف سے جواب جاتا ہے۔ دیکھیے یہ 26ویں ترمیم جو ہے نا، اس نے بہت سارے دوستوں اور دشمنوں کی جگہ تبدیل کی ہے، آپ نے اگر غور کیا۔ لیکن میں وہ بات مکمل کر لوں، اگر ہم بات کریں
اس کے حوالے سے اکنامک انڈیکیٹرز ہم ان کو کہتے ہیں نا, کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا سرپلس ہے. آپ نے جو اپنے بجٹ کے اندر رکھا تھا نا ہماری گروتھ کا ٹارگٹ, اس سے 1% بڑھ چکا ہوگا بیکاز آف جو ہماری اکانومی نے اچھا پرفارم کیا ہے. نمبر 2, ہماری ایکسپورٹس کے اندر اوورآل 30% پلس گروتھ دیکھی جا رہی ہے. اور میں جب گروتھ کی بات کر رہا ہوں تو یہ والیوم وائز نہیں ہے, حجم کے حوالے سے نہیں ہے, یہ ویلیو وائز ہے, قیمت کے حوالے سے بھی ہے. تو ہم نے ایکسپورٹ زیادہ دکھائی ہیں. پھر ہمارا ریکارڈ ٹوٹ گیا 2 سال کے اندر, ہمیں 2 ماہ کے اندر ہمیں اتنے سے زیادہ پیسے دیے ہیں ہمارے ایکسپیٹریٹ پاکستانیوں نے ڈالر بھیجے ہیں جتنا ہمیں آئی ایم ایف نے پورا پیکج دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کی ترقی میں ان کا بہت بڑا رول ہے, اور اب وہ پاکستان کے اور اس کی پالیسیوں کی, موجودہ حکومت کی پالیسیوں کے اوپر ان کا اعتماد بڑھ رہا ہے. تو لیکن جو آپ نے بتایا تھا نا مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جو وہ بیان بازی ہے, یہ اس پارٹی کا جس کو کہتے ہیں نا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. ان کے جو بانی ہے نا وہ بھی بس جب فائدہ ہوتا تھا تو اس کے بلے بلے بھاگ لگے رہے ہیں, اور جب ان کے ساتھ ان کے مفادات پورے نہیں ہوتے تھے, میں بانی کی بات کر رہا ہوں, تو بانی صاحب بھی جو ہے نا جب وہ یوں فائدہ نہیں ہوتا تو اس کے خلاف ہو جاتے تھے. ساری دنیا نے دیکھا. تو اب ان کے جانشین بھی وہی کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں, ان کی ہمشیرہ کا آپ نے بیان سنا ہے حالیہ, میں پیش کروں. انہوں نے کہا کہ یہ جو آکسفورڈ والا وینچر کیا ہے نا, اور ان کی پارٹی کے جو ایک مفرور رہنما ہے جو آج کل برطانیہ میں مقیم ہے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے مالی مفاد کے لیے کیا ہے. یعنی کہ یہ الیکشن جو ہے اس میں سے انہوں نے دہاڑی لگائی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا, یہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ جو ہیں ان کا بیان چلا ہے میڈیا کے اوپر بھی, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ انہوں نے جو ہے یہ کام کیا ہے, یہ اس سے ان کو تو مالی مفاد حاصل ہو گیا لیکن میرے بھائی کی بے عزتی ہو گئی. تو پارٹی کے اندر اگر فیصلے اس طرح سے ہو رہے ہیں, اور ابھی جو دیکھیے نا جو بدتمیزی کا سما ہوا ہے وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سابق چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے, ان کی گاڑی کے اوپر وہ کس طرح پڑے ہیں, کس طرح پڑے ہیں. نئی نسل کو یہ انہوں نے کیا سکھا دیا ہے. مطلب نئی نسل کو آپ کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ آپ نے جن کو کہتے ہیں نا کہ گھر سے تربیت ملنا, پھر اس بچے کا چلنا پھرنا بولنا بات کرنا وہ بتاتا ہے کہ اس کی گھر سے تربیت کیسی ہوئی ہے. جس سیاسی کارکن کی سرگرمیاں آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ایسی سرگرمیاں دیکھ کے بندہ کیا کہتا ہے کہ اس کے بانی نے ان کی یہ تربیت کی ہے. اور لیکن ویسے شمائلہ ان 6 یا 7 لوگوں کی وہاں پہ اس وقت 15 سے 20 لاکھ پاکستانی ایکسپیٹریٹ پاکستانی موجود ہیں یو کے اندر نا, اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کو ملا لیں اس کے ساتھ, اور اس میں موجود ہیں. ان کے نمائندہ ہم یہ 6 یا 7 لوگوں کو یہ نمائندے نہیں ہیں, یہ نمائندے نہیں ہیں, یہ تو وہ جس کو کہتے ہیں نا خوش کرنے کے لیے, اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایسی ویوز لینے کے لیے, ڈالر کمانے کے لیے وہ کرنا. اور مجھے خوشی ہے کہ ہماری حکومت نے ان سب کو جنہوں نے ہمارے سابق چیف جسٹس آف پاکستان کی گاڑی کے اوپر جو اٹیک کیا ہے, ایسے سب کی تصویریں لے لی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے نادرہ اتنا زبردست ہو گیا ہے کہ جب ان کو تصویر مل جاتی ہے اس کا ڈیٹا آ جاتا ہے, اور اب ڈیٹا آنے کے بعد جو ہماری حکومت اب ان لوگوں کے ساتھ کرنے جا رہی ہے, ان کے آئی ڈی کارڈ ان کے پاسپورٹ لگ پتہ جائے. آپ کے دوست جو ہیں نا, ان کے دوست ہیں محسن نقوی صاحب, ہمارے وزیر داخلہ ہیں ہمارے, انہوں نے بیسیکلی نا یہ احکامات صادر فرمائے جن کی یہ تفصیلات بیان کرنے. لیکن اس سے زیادہ دیکھیے, میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں, بڑی کنٹراڈکشن آپ کو نظر آئے گی. ہمارے جو پی ایم ایل این کے ہیں قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب, وہ پہلے جاتے ہیں برطانیہ کے دورے کے اوپر, ٹھیک ہے, اور برطانیہ میں ان کے گھر کے باہر یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, شور و غوغا کرتے ہیں, ہاؤ ہو کرتے ہیں. 2 گھنٹے کے لیے وہ کرائے پہ لائے جاتے ہیں. نہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ دہی بلے ملیں گے, فروٹ چاٹ ملے گا, سموسے ملیں گے, سارے ادھر آ جائیں, صرف گھر کے باہر نعرے لگانے ہیں. وہی نواز شریف صاحب اگلے دن فلائٹ پکڑتے ہیں, امریکہ چلے جاتے ہیں. امریکہ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا, وہاں پہ بھی تو یہ ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے, اب اس میں 1-2 باتیں آتی کہ یا تو امریکہ کے اندر پاکستان کی ایمبیسی جو ہے
उसने बड़ी एक प्लानिंग की हुई है सही। और उसने वहां की लॉ एनफोर्सिंग अदारों को बताया कि जनाब ये हमारे मुल्क से ये हमारा बंदा आ रहा है, और उन्होंने वहां पे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की, ठीक है। और एक तो ये भी हो सकता है, मैं ये बात नहीं मान सकता कि बरतानिया की एम्बेसी ने ये ना किया हो। इसका मतलब, इसका फिर एक और भी मतलब हो सकता है कवानीन के हवाले से, कि दोनों ममालिक के कवानीन अलग अलग हों, पब्लिक टीजिंग के हवाले से ये भी एक पहलू हो सकता है। लेकिन फर्क हमें बहुत वाज़ेह नजर आया कि वो वहां पे पहुंचे तो किसी की जरूरत नहीं हुई कि कोई आवाज भी लगा सके। वो आराम से गाड़ी में बैठे हैं, अपनी रहायशगाह पे गए हैं, किसी की उन्होंने तीमारदारी करनी थी वो की है, एक दो मुलाकातें भी हैं, वो भी हम किसी दिन बयान करेंगे। लेकिन वो सारा कुछ करने के बाद वो चले गए हैं, वहां पे तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फिर क्या होता है यहाँ पे? बरतानिया जो है वो हमारे साबिक हुक्मरान तो रहे हैं ना, बिल्कुल रहे हैं। पाकिस्तान में से बेशतर लोग जो भागते हैं जायज या नाजायज, बल्कि अल्ट्रा नाजायज तरीके से हैं, डोंकियां शौंकियां लगा के, उनकी पहली मंजिल हुआ करती थी बरतानिया। तो अब भी जो ये नस्ल आई है, हाँ, इनके बड़े बुजुर्ग भी जो थे वो किस तरह भागे थे? इनमें से क्या किन किन जाली दस्तावेजात पर ये वहां पर गए? और ये सारे वही हैं। हाँ। जैसे कहते हैं ना कि एक डॉक्टर वो होता है कि जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आता है, हाँ, और उसको कहते हैं कि कमाल है। हाँ। एक वो होता है कि जिसको पाकिस्तान प्रैक्टिस करने के लिए खास इम्तिहान पास करना पड़ता है। अच्छा, तो ये भी सारा लेक ऑफ एजुकेशन ही नजर आ रहा है जो तो, इनको तरबियत मिली। यहाँ पे एक फिक्रा ले ले, एक तो जज वो होता है जो लॉ करता है, क्वालिफाई करता है और असली डिग्री के साथ फिर जाके जज बनता है। एक वो भी ਹੁੰਦਾ है जिन्हों मां कहती है प्यार दे नाल, जज मेरा पुत्र जज बनेगा। नहीं, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਜਾਜ਼। इजाज को जज कहते हैं ना, निकनेम जज हो गया, निकनेम इजाज जजी, और जजी तो फिर जज हो जाता, ठीक है ना। एक वो जज ਹੁੰਦਾ है जी, और एक जज वो होता है जो पढ़ा लिखा जो बेचारा सारी उम्र गुजर जाती है, 45 साल की उम्र के बाद जाके 15 साल की 20 साल की प्रैक्टिस के बाद वो बंदा जाके जज के लिए क्वालिफाई करता है। हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, या अगर उसने सेशन जज या एडिशनल सेशन जज लगना है तो उसके लिए एक बड़ा टीडियस इम्तिहान होता है। ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हमें यहाँ एक छोटी सी मजबूरी है, हमें एक ब्रेक लेनी पड़ती है। तो वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। सच से बड़ी ताकत कोई नहीं, मगर ये हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे होती है एक अनकही कहानी। तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है। हर खबर की सच्चाई जानने के लिए, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचने के लिए बाखबर रहें, बाअसर रहें। न्यूज लाइन विद डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान, ओनली ऑन PTV न्यूज। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। बातों का सिलसिला हमारा वहीं से ही शुरू करते हैं। दादा, हमारी सियासत का जो माहौल है वो काफ़ी आलूदा हो चुका है, जैसे कि हमने मिलके बात की। इसके साथ साथ हमारे मुल्क की जो फिजाई आलूदगी है उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिविजुअल, इस पर भी इंडिविजुअल बात कीजिएगा कि हर शहरी की जिम्मेदारी क्या है। एक फिक्रा सियासत के आलूदगी के हवाले से, आपको पता है इस वक्त दुनिया की तमाम अक़वाम नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा सोशल मीडिया की रेगुलेशन और कानून साजी के इतने इतने बड़े पलंदे पकड़ के बैठे हुए हैं, और वो वेस्टर्न कंट्रीज इस पे करने जा रहे हैं। हम कोई वाहिद नहीं है कि जो इसका शिकार है। अच्छा। ये फिक्रा मैं बस यही मैंने कहना था। लेकिन अब चलते हैं हम फिजाई आलूदगी है। ये जो हमारी 26वीं तरमीम पास हुई है ना, मैंने जब वो पढ़नी शुरू की तो 8वां आर्टिकल 8 है जिसके अंदर पढ़ी है ना, हाँ जी, वो फंडामेंटल राइट के अंदर ना अमेंडमेंट किया है उन्होंने। और ये जो साफ फजा है आलूदगी के बगैर, उसको अहले पाकिस्तान का बुनियादी हक तस्लीम किया। सर आपको मैं आपको बताऊं रजी, ये जब मैं छोटे होते ना, छत पे हम जाते थे रात के वक्त, ऊपर मुझे तारे नजर आते थे, इतने प्यारे तारे। नहीं, मुझे पता है आप अपना चांद देखने जाते थे और चांद भी नजर आता था। और फिर हम चांद को देखते थे,
सितारों को देखते थे, हाँ। ओए होए होए हाय हाय क्या ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ lush ਮੁੰਡਾ green। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀਗਾ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ लेकिन अब यूं देखते हैं तो यूं लगता है कि जैसे किसी ने अम्ब्रेला सही कह आलूदगी की फजा में बना दी है। हालांकि हमने तो अम्ब्रेला आबशार देखी थी, क्या ऊपर से यूं पहाड़ों से पानी आता है, इस पहाड़ से पानी आता है, आपके और जमाने अमीन अच्छे हफीज थे। उसमें जब नहाता है हाय हाय हाय, तो अम्ब्रेला आबशार में क्या मजा। और अब देखें आप, जो फजाई आलूदगी है उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए आप देखें डेली हुकूमत जो है उस पे बहुत काम कर रही है, अपनी सफ़ें भी दुरुस्त कर रही है, अवाम से ताउन भी कर रही है। मकसद ये है, इवन चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अभी पिछले दिनों एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये जो फ़ज़ाई आलूदगी, जैसे रिजवान रज़ी आपने बताया कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये कहा है कि हम इंडियन पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखेंगे कि हम मिलकर वसी तर अवामी मफाद में इस फ़ज़ाई आलूदगी के ख़ात्मे में अपना अपना किरदार अदा करें, क्योंकि फ़ज़ाई आलूदगी के आगे बॉर्डर की लाइन नहीं है। बिल्कुल, वो दोनों तरफ का मसला बॉर्डर है। हमारे अपने अपने होंगे, लेकिन हम फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए इसमें ना थोड़ी सी हमारी दिहाड़ी भी लगने लगी है अहले पाकिस्तान की। वो कैसे? वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के टॉप 3 ममालिक में आया है जो कि फ़िज़ाई आलूदगी से मुतासर तरीन लोग, सही। और उस पे अक़वाम मुत्तहिदा ने एक फंड बनाया है, और हमने पहले ही अपनी डिमांड डाल दिया कि जी $1 अरब ते इधर दियो ना, हमें भी फंड चाहिए। ठीक है। तो $1 अरब का मतलब पौने 300 अरब रुपया होगा पाकिस्तान वो के भी अंदर। मिलेगा। वो हमने क्लेम अपना डाल दिया है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब रमदे साहब जो हैं वो पिछले दिनों गए थे ना, अगर आपको याद हो, अमेरिका के दौरे के ऊपर गए थे IMF से मुलाकात के हवाले से, तो उस दौरान वो अपना क्लेम डाल आए, तो वो भी पाकिस्तान को फ़ज़ाई आलूदगी कम भाई, होगी, लोगों हमारा को आंखों क्लेम के इससे मसाइल बहुत नहीं ज्यादा होंगे, है। गले में खराश नहीं होगी, अच्छा, गवर्नमेंट बुढ़े जवानी में बुढ़े बाबे बन अच्छा, गए, वो भी नहीं अमीन होगा। हफीज, गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे बेस्ट एफर्ट्स कर रही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन वहीं पे है कि हम इंडिविजुअल की क्या जिम्मेदारी है, हर शहरी की, वो क्या? एक तो सॉरी, देखिए बात ये है कि इस वक्त पॉल्यूशन की 2 हैं, ठीक है। एक तो एक जो बहुत आला ओहदेदार हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया आज के प्रोग्राम से पहले, मैंने कहा एनवायरनमेंट कैसे बेहतर की जा सकती है लाहौर की और गुजरांवाला की। उन्होंने कहा कि आप ना सितंबर और अक्टूबर के लिए यहाँ पे जो वो फाउंड्रीज लगी हुई हैं ना लोहे की, वो बंद कर दीजिए, तो ये आपका ये वाला मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा अगर हम फाउंड्रीज का जो धुआं निकलता है उसके ऊपर जो है वो प्रोसेस कर दें कि वो धुआं जब निकले तो क्लीन निकले, उसने कहा कि वो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें 2-3 साल लग जाएंगे, लेकिन उसको आप अगर इमीडिएटली ठीक करना चाह रही हैं, हमारी पंजाब की एनवायरनमेंट मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका है कि उसको तो आप कर दें बंद। दूसरा जो उन्होंने फरमाया वो ये था कि ये पोल्यूशन गांव देहात में पैदा होती है जब फसल की बाकियात बच जाती, उसको जलाया जाता है। अब आप देखिए ऑटोमेटिक हार्वेस्टर जो होता है वो इतना ऊपर रख के ना फसल काटता है, तकरीबन 4 से 5 इंच जो 6 इंच वो फसल ठीक है, रिमेनिंग रह और जाती है। इसका उसके किसान के पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर छुप जाते हैं कीड़े, और इसके ऊपर हल चला के किसान नई फसल काश्त करेगा तो पिछली फसल के कीड़े इसको पड़ जाएंगे, तो वो इसको आग लगा देता है। अब चाइना से एक आ गया है, उसको भी आप कह लें हार्वेस्टर कह दें या जो भी कह दें, जो कि जब ऊपर फेरा जाता है तो वो आधे इंच से भी कम ये छोड़ता है, और वो सारा जो होता है वो काट के उसको गट्ठों की शक्ल के अंदर, गेलियों की शक्ल के अंदर बांध देता है। और जिस तरह चीफ मिनिस्टर जो है वो ट्रैक्टर तकसीम कर रही हैं सब्सिडी के ऊपर, प्लांटर तकसीम कर रही हैं मुफ्त में, 500 प्लांटर मरियम साहब ने पूरा अंदाजी के जरिए किसानों को दिए हैं। ये जो राइस के प्लांटर ये आज स्टार्ट कर दिया ना ट्रैक्टर्स देना। हाँ, जी आज ट्रैक्टर का, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में है ना, वजीर आला पंजाब ने ये भी ऐलान कर दिया है अगर कि वो देही अवाम जो गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, उनको गाय भैंस भी दी जाएगी। वो माजी के हुक्मरानों की तरह कट्टा मुर्गी पाल स्कीम नहीं है
یہ عملاً دی جائے گی, وہ دودھ بھی اس کا دوئیں گی, پیئیں گی بھی, صحت بھی اچھی ہوگی, اور وہ فروخت کرنا چاہیں. تو یہ ساری وہ باتیں, ابھی بات ہو رہی تھی فضائی آلودگی کی, میں وہ بتا دوں, ماضی میں اینٹوں کے بٹوں کے اوپر بڑی بات ہوئی, یہ کالا دھواں چھوڑتے ہیں, فضائی آلودگی بڑھتی ہے, تو زگ زیگ ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی. جی وہی, اور وہ اب بہت زیادہ تعداد میں ہمارے بٹے جو ہیں, اینٹوں والے بٹے, وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ منتقل ہو گئے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بنانے والا جو ہوتا ہے وہ چمنی جو اس میں اب کالا نہیں وائٹ دھواں. یہ جو آپ نے بتایا نا مختلف انڈسٹری میں ابھی وہ دھواں چھوڑتے ہیں, یہ بڑی اچھی بات رضوان رضی نے بتائی ہے کہ یہ انڈسٹری کی جو فضائی آلودگی پھیلاتے ہیں, یہ جو ویسٹ یہ پھینکتے ہیں, ایون زیر زمین پانی یہ انڈسٹری کا سارا پھینکا جاتا ہے, یہ بہت سارا کام اس میں ہونا ہے. انڈیویجولی آپ نے کہا عوام کیا کر سکتے ہیں, عوام کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی گاڑیوں کو وہ اس کی ٹیوننگ کروائیں, بر وقت اس کا آئل چینج کروائیں. ہم کسان فصلوں کو نہ جلائیں, ہم جو ہے اپنے ماحول میں خوبصورتی اس لیے لائیں, چھوٹے چھوٹے پودے گلی محلوں میں, جیسے آپ اور ہم بچپن میں پودے اسکولوں میں باقاعدہ ایک کمپین کے تحت چلائے جاتے تھے, شجرکاری کا ہفتہ چلتا تھا, تو انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم اتنے لاکھ پودے لگائیں گے, وہ تو وہ چلے گئے. ویسے یار یہ بڑی سائنس ہے کہ 1 ارب درخت لگایا, لیکن جس دن ان کی حکومت ختم ہوئی, وہ جہاں جہاں پہ 1 ارب درخت لگا تھا, وہاں پہ آگ لگی, 258 جگہ کے اوپر آگ لگی, اور 1 ارب درخت جل گیا, دھواں پیدا ہی نہیں. تو کیا رضی کیا درختوں کو پتا چل گیا تھا کہ ہماری گورنمنٹ جا رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا, لیکن حیرت انگیز طور پہ ایک ہی دن میں 258 جگہوں کے اوپر آگ لگی, اور سارے 1 ارب کے ارب درخت جو تھے وہ جل گئے, اور دھواں بھی پیدا نہیں ہوا, اور جبکہ موجودہ حکومت نے کہا کہ ہم آپ کو مستحق افراد کو گھر دیں گے, اور جن کے پاس زمین ہے تو اس 3 مرلے کے گھر کے اوپر انہوں نے جو لون اپروو کیا, عملاً گھر بننا شروع ہو گئے ہیں, جو انہوں نے کہا تھا ہم گھر دیں گے, اور چھت بھی بننی شروع ہو گئی ہے, لینٹر بھی ڈلنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ہوتے ہیں اعلان نہیں, عملی اقدامات. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں, یا بائکس کا بڑا شور شرابہ ہوتا تھا, سب سے زیادہ اب تو ای بائکس دی ہیں نا ہماری سی ایم صاحبہ نے. ہاں, لیکن 20,000 جو انہوں نے دی ہیں اس میں سے 2,000 ای بائکس, تو لوگ باقی خود خرید لیں نا, ای بائکس کی طرف آنا شروع ہو جائیں. مہنگی بہت ہے, جب تک اس کی لوکلائزیشن نہیں ہوتی, وہ مطلب دیکھیے نا, وہ بندہ پھر یوں دیکھتا ہے, مثلاً وہ دیکھتا ہے. اچھا, الیکٹرک بائک مہنگی نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, آپ دوسری موٹر بائک لیں نا جو پیٹرول سے چلتی ہے, اس کا نارملی جو ذرا ہلکی کمپنی ہے ان کا 70-80 ہزار روپیہ ہے, جو اچھی کمپنی ہے موٹر سائیکل, یہ 70 ماڈل کی میں بات کر رہا ہوں, زیادہ تر یہی چلتی, لاکھ سوا لاکھ پہ چلا گیا ہے. لیکن جو الیکٹرک بائک ہے یہ ابھی بہت سستی ہے, پیٹرول سے سستی ہے. دیکھیں نا, پھر پیٹرول سے سستی ہے, لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے جو عام لوگ جو حکومت کے کرنے کا کام ہے, ہم ذرا اپنی صفیں بھی ذرا درست کرنی چاہیے. حکومت جو الیکٹرک کاریں, الیکٹرک بسیں, الیکٹرک موٹر سائیکلوں کے فروغ کی بات کر رہے ہیں کہ فضائی آلودگی کم ہوگی, تو جو اس کی چارج کرنے کی ان کی بیٹری کی میعاد ہے ان جو الیکٹرک موٹر سائیکلوں میں لگائی جا رہی ہیں, ذرا حکومت کو ایک سیل بنانا چاہیے جو ان کی بیٹری مینٹننس لوگوں کو کنونس کریں, شعور دیں کہ آپ اگر یہ الیکٹرک بائک خریدیں گے آپ کا مسئلہ نہیں درپیش آئے گا, آپ کی بیٹری لانگ ٹائم چلے گی, چارجنگ آسان ہوگی. مطلب یہ لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ اویئر کرنے کی بھی ضرورت ہے. لوگوں کو تو اویئر کر کے گورنمنٹ کے جو میسیجز, پبلک میسیجز, وہ بھی لوگ نہیں دیکھتے کہ ایٹ لیسٹ ماسک پہنیں, گھروں سے کم نکلیں, یہ چیزیں بھی تو بہت میٹر کرتی ہیں نا. پانی کا استعمال بھی زیادہ کریں. ہم چائے پیے جا رہے ہیں, دیکھو نا امین حفیظ پھر چائے پی رہا ہے, تو لیکوڈ ہے نا, لیکوڈ ہے, بالکل لیکوڈ ہے. اس وقت پاکستان دنیا کی سب سے بڑی گاڑیاں بنانے کی فیکٹری کمپنی ہے BYD, چائنا کی, وہ ٹیسلا سے بھی بڑی ہے, اور اب ٹیسلا نے اس کو جفی ڈال لی ہے, یعنی کہ ٹیسلا نے اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لیا, کیونکہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سک رہے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لیا.
वो BYD पाकिस्तान दादा में हमारे शुमाइला एक जी, सेकंड, जी, मैं जी, जो जी, चांद तारों की बात की थी ना, वो चांद तारे मुझे नजर आने चाहिए इंशाल्लाह। वो तितलियां मुझे नजर आनी चाहिए, वाह। वो जुगनू मुझे नजर आने चाहिए। मैंने तो अपने घर के बाहर ना पौधे लगा दिए। मैंने देखा। माली से कहा मैंने कि मैं देखा। ऐसे कौन से बातें- पौधे लगाऊं कि जिसपे तितली आए, जुगनू आए, और इस तरह अगर सारे शहरी अपने अपनी गली में, अपने अपने देहात में ये पौधे लगाएं, सफाई शुरू कर दें, साथ सफाई साथ शुरू सफाई का ख्याल रखें। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है। रज़ी दादा आपका भी बहुत शुक्रिया और अमीन हफीज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और इंडिविजुअल का काम है कि वो अपने गली मोहल्लों को साफ रखें, अपने मुल्क को, अपने वतन को साफ रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।